برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے لیے ایک حدیث پاک لے کر آیا ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 قبروں پر گزر فرمایا، یعنی آپ کا گزر جو ہے وہ 2 قبروں کے پاس سے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہوتا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبروں کے حالات کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے، ایسی نگاہ عطا فرمائی ہے کہ آپ دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں، قبروں کے اندر کے حالات بھی جانتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے دیکھا۔ نگاہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب گزر ہوا دونوں قبروں پر سے، تو آپ نے دیکھا کہ دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب کس لیے ہو رہا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو کسی بڑی بات میں معذب نہیں ہے، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹ سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائی۔ کتنی باتیں بتائی؟ جب قبروں کے پاس سے گزر ہوا، پہلی بات یہ بتائی کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ ایک چغلی کھاتا تھا۔ یعنی آپ غور کریں اور سوچیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والوں پر بھی عذاب ہے، اور چغلی کھانے یعنی جو چغلی کھاتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، آپس میں لوگوں کو لڑواتا ہے، نفرتیں پیدا دلوں میں کرواتا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں چغل خور، چغلی کھانے والا۔ تو ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ پھر حضور نے کھجور کی ایک تر شاخ لی، یعنی کھجور کی ایک گیلی ڈنڈی سمجھ لیجئے، وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لے کر اس کے 2 حصے کیے، اور 2 حصے کرنے کے بعد ہر قبر پر ایک ایک ٹکڑا نصب فرما دیا۔ ہاں، تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ، کھجور کی ایک گیلی ڈنڈی کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبر پر لگا دیے۔ آج ہم بھی قبرستان میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی کبھی گوار پاٹا لگا دیتے ہیں، دفنانے کے بعد کبھی کوئی پودا لگا دیتے ہیں، کبھی کوئی درخت کی ٹہنی یا گیلی ڈنڈی گاڑ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کام جو کرتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پیارے نبی نے ایسا فرمایا۔ اب صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیوں کیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اس امید پر کہ جب تک یہ خشک نہ ہو، یعنی جب تلک کہ یہ تر رہیں گے، جب تلک کہ یہ ڈنڈی، یہ کھجور کی تر شاخ جو ہے، جب تلک کہ خشک نہ ہوگی، جب تک کہ سوکھے گی نہیں، ان پر عذاب میں کمی ہو، اس امید پر میں نے یہ کھجور کی جو شاخ ہے گیلی، دونوں قبروں پر نصب فرما دی، لگا دی۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والوں پر بھی عذاب ہے۔ مذہب اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، پاک مذہب ہے،
اور پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ اور پاک رہنے کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پیارے نبی ہم سب کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے، گویا کہ جو پاک رہا اس کا آدھا ایمان سلامت۔ تو پاک رہنا چاہیے، اور جو ناپاکی کی حالت میں مر گئے، اگر مان لو پاک نہیں رہے، ناپاک رہنے کی عادت ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، اس کے بعد ڈھیلا نہیں لے رہے، اس کے بعد جو ہے ناپاکی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا سوچے اور غور کرے کہ اگر اسی حالت میں، ایسی ناپاکی کی حالت میں اگر موت آ گئی تو ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ آخرت میں کس منہ سے ہم جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم ہمیشہ پاک و صاف رہے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے، نہ جانے کب ہماری روح قبض ہو جائے، اور اگر ہم ناپاکی کی حالت میں مر گئے تو قبر میں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے اس حدیث پاک کو ملاحظہ فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، تو عذاب ایک قبر پر اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، تو چغلی کرنے سے بھی بچے۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں بہت یوں سمجھ لیجئے کہ عام ہو چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں چغلی کرنا، ادھر سے بات سنی فوراً ادھر جا کے، بلکہ اس میں جو ہے وہ کلی پھندے لگا دیتے ہیں، بلکہ اس میں جو ہے کہ اور زیادہ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ ادھر کیا بات ہوئی، ادھر سے سن کے گئے، ادھر بتا دی۔ اس میں کہتے ہیں آپس میں لڑوانا، نفرت پیدا کروانا، ایک دوسرے میں بغض و کینہ پیدا کروانا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہے اور اسلام کے خلاف بھی ہے۔ اور چغل خور، حدیث پاک میں آیا کہ چغل خور بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور چغلی کھانے والے یعنی جو چغل خور ہوتے ہیں ان پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان کی قبر پر بھی عذاب ہوگا، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ تو ان دونوں باتوں سے بچا جائے، اور ہمیں ہمیشہ مذہب اسلام کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور ہمیشہ پاک و صاف رہنا ہے۔ پاک و صاف کے تعلق سے ایک بات اور مجھے یاد آئی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر، یہ سرکار غوث پاک ایک مرتبہ آپ ٹھنڈ کے موسم میں، ٹھنڈ کے عالم میں، اور کڑاکے کی ٹھنڈ تھی، ایسی ٹھنڈ کے اچھے جوان کڑلے ہو جائے، ایسی ٹھنڈ اچھے جوانوں سے برداشت نہ ہو، ایسی ٹھنڈ، اور ایسی کڑاکے کی ٹھنڈ، کڑاکے کی سردی بالکل ایک دم، اور ایسی سردی کے عالم میں، سردی کے موسم میں، ٹھنڈ کے عالم میں رات میں سرکار پر غسل فرض ہوا، تقریباً 40 مرتبہ آپ پر غسل فرض ہوا، اور آپ جو ہے 40 مرتبہ ہی آپ نے غسل فرمایا۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ 70 مرتبہ غسل فرمایا۔ لیکن اس سے ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اور جو غوث پاک کا نام لیتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، وہ بھی غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر، وہ تو ناپاک رہنا بالکل ہی پسند نہیں فرماتے تھے، یعنی جیسے ہی غسل فرض ہوا سوئے، پھر غسل فرض ہوا فوراً جا کے آپ نے غسل کر لیا، پھر سوئے، پھر غسل فرض ہوا، پھر آپ نے غسل کیا، یعنی بار بار پھر سوتے آگے، پھر غسل فرض ہوا، دریائے دجلہ میں جا کے آپ نے غوطہ لگا دیا، پھر غسل فرمایا۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین ہوتے تھے، اور آج ہماری حالات کیا ہے؟ آج ہمارے کیا حالات ہو چکے ہیں؟ آج ہم پاک، یعنی مذہب اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اور ہمیں پاک رہنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں پاک رہنا چاہیے، پاکی آدھا ایمان ہے، اور بزرگان دین کے نقش قدم پر عمل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، اور وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔
اس کا مطلب بھی سمجھے، تیرے غلاموں کا نقش قدم کا مطلب کیا ہوا؟ نقش قدم کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا طریقہ، آپ کا نقش قدم، یعنی کس کا نقش قدم؟ حضور کے جو سچے غلام ہیں، جیسے پیران پیر غوث پاک، غریب نواز اور جتنے بھی اولیاء اکرام بزرگان دین ہوئے، یہ سب سچے غلام ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم یعنی جو ان کا طریقہ ہے وہ ہے راہ خدا، یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور جب خدا تک پہنچنے کا راستہ ہمیں اگر مل گیا، مطلب ہم ان کے طریقے پہ قائم ہو گئے، ان کے طریقے پر ہم نے عمل کیا، تو انشاءاللہ پھر ہمیں وہ راستہ مل جائے گا خدا تک پہنچنے کا، کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، اور وہ کیا بہک سکے؟ جو یہ سراغ لے کے چلے، یعنی جو اس طریقے پر عمل کرے گا، بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرے گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے جو غلام ہیں، سچے جو نائب ہیں، ان کے جو علماء کاملین ہیں، علماء صالحین ہیں اور بزرگان دین ہیں، ایسے لوگوں کے طریقے پر عمل کرے گا، سچے غلاموں کے طریقے پر عمل کرے گا، تو انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مذہب اسلام پر سچے طور پر، سچے طریقے سے، صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے سچی نفرت عطا فرمائے، اور ہمیشہ پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چغل خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔